الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین فقال الامام الحسین علیہ الصلاة والسلام مثلی لا یبایع لمثل صلوات اللہم صلی علی محمد خداوند متعال آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے، عبادات کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیادہ دیر زحمت سماعت آج نہیں دینی، موسم کچھ اس طرح کا ہے۔ کوشش کروں گا کم وقت میں آج کے عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ خداوند متعال نے انسان کو جب خلق کیا تو انسان کو ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء عطا فرمائے، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس رب کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے صحیح بندوبست کیا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1,24,000 انبیاء کو معین کیا، بار بار انبیاء کو بھیجا۔ اور بعض امتیں ایسی تھیں جن کے اندر اللہ نے ایک نہیں کئی انبیاء بھیجے تاکہ یہ امت کسی طریقے سے ہدایت پا جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، میں انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک ماں اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر 70 مائیں ہوں وہ کتنی محبت کریں گی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت کر سکیں، انسان کو رہنمائی عطا کر سکیں، اور اس دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی انسان کامیاب ہو جائے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دین انسان کو دنیا میں کامیاب بنانے آیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین آخرت کے لیے ہے، دین آخرت کے لیے بھی ہے، لیکن دین کا پہلا کام اس دنیا میں ہے۔ بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ دین انسان کو دنیا میں پہلے کامیاب بناتا ہے۔ سادہ سا سوال ہے، سمجھنے والے آپ لوگ ہیں۔ اگر کوئی دین ہے اور وہ دین آپ کو دنیا میں کامیاب نہیں کر رہا، وہ آخرت میں کیسے کامیاب کرے گا؟ یہ دین انسان کو اس دنیا میں کامیاب کرنے آیا ہے۔ تو اللہ نے جو انسان کو 1,24,000 انبیاء بھیجے، اس لیے بھیجے کہ پہلے یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے اور پھر آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اور پھر انبیاء بھیجنے کے بعد، یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد، کتابیں بھیجنے کے بعد، اللہ نے انسان کے سامنے یہ بات واضح کر دی، توجہ ہے نا آپ سب کی، انسان کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ اختیار پھر بھی تیرا ہے کہ تو اللہ کے راستے کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا۔ یہ اختیار انسان کو دیا کہ تیرا اختیار ہے کہ تو اللہ کی راہ کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، یا انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، کسی کو اختیار نہیں دیا، سب کو اللہ نے اپنا مطیع بنا کر بھیجا۔ جانور اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، جانور نہیں کرتے نافرمانی۔ زمین اور آسمان مخلوق ہیں، اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ چاند اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا سورج کبھی ایسا ہوا کہ وقت پر نکلا نہ ہو، دیر کر دی ہو، آدھا گھنٹہ سو گیا ہو، لیٹ ہو گیا ہو سورج؟ کبھی نہیں ہوا۔ چاند ہو، سورج ہو، جتنی مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق اللہ کی نافرمانی
نہیں کرتی. حشرات الارض ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, کبھی انسان توقع کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ نہیں. جتنی مخلوقات ہیں کوئی نافرمانی نہیں کرتی سوائے انسان کے. انسان واحد مخلوق ہے جو اللہ کی کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جب اس کو پیدا کیا اس کو اختیار دیا کہ تو نے جو راستہ اپنانا ہے اپنا لے. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں, تقوی کا راستہ بھی دکھایا ہے اور برائی کا راستہ بھی انسان کے سامنے رکھ دیا, اس کو سمجھا دیا ہے یہ اچھائی کا راستہ. اور یہ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سب؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج گفتگو ایسے لگ رہا ہے آپ کو جیسے خشک ہے, لیکن یہ گفتگو بہت اہم ہے جس نقطے پر آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد دونوں راستے سمجھا دیے, یہ برائی کا راستہ, یہ اچھائی کا راستہ, یہ اللہ کا راستہ, یہ شیطان کا راستہ, یہ قرآن کا راستہ, یہ قرآن کے مخالفین کا راستہ, یہ رسول اللہ کا راستہ, یہ ابو جہل کا راستہ, یہ علی کا راستہ, یہ علی کے دشمن کا راستہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حسین کا راستہ, یہ یزید کا راستہ, یہ موسیٰ کا راستہ, یہ فرعون کا راستہ, یہ ابراہیم کا راستہ, یہ نمرود کا راستہ. ہر دور میں دو راستے رہے ہیں نہیں رہے؟ ہر دور میں دو راستے رہے ہیں. اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں, ایک راستہ عزت کا حسینیت کا راستہ اور ایک یزیدیت کا راستہ آج بھی اس زمانے میں موجود ہے. اللہ نے ہر انسان کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں, دونوں راستے اس کو سمجھا دیے, یہ اچھائی کا راستہ اور یہ برائی کا. اختیار کس نے کرنا ہے؟ انسان نے. چننا کس نے ہے؟ یہ انسان کی خواہش ہے, جس راستے کو اختیار کر لے. لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے بنیادی, وہ یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے راہ تو اپنی مرضی سے اختیار کر, لیکن اگر تو نے راہ اپنی مرضی سے اختیار کی نتیجہ بھی اللہ تجھے وہی دے گا. سمجھے نہیں آپ نقطے کو؟ اگر تو نے برائی کا راستہ اختیار کر لیا نتیجہ بھی وہی ملے گا. مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے ملتان جانا ہو, اڈے پہ گئے, آپ پہنچ گئے, گاڑی آ گئی ملتان والی, اور غلطی سے آپ ملتان کی بجائے علی پور کی گاڑی پہ بیٹھ گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جانا کہاں تھا؟ جانا ملتان تھا. آپ گھر سے نکلے ارادہ کر کے, میں نے کہاں جانا ہے؟ ملتان جانا ہے. اڈے پہ پہنچے اور غلطی سے گاڑی بدل گئی, آپ کو پتہ نہیں چلا, آپ نے سمجھا شاید یہی ملتان کی گاڑی ہے اور غلطی سے علی پور کی گاڑی پہ بیٹھ گئے. اب آپ بھی گاڑی میں خاموشی سے جا کر بیٹھ گئے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ ملتان. آپ خاموشی سے بیٹھ گئے, سفر شروع ہو گیا, آپ کو نیند آ گئی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں ملتان کی جانب, اپنے مقصد کی جانب گامزن ہوں, جا رہا ہوں, جبکہ غلط سواری پر بیٹھ گیا ہوں. اس کو ابھی اندازہ نہیں ہے. جب علی پور آئے گا اور کنڈکٹر اس کو اتارے گا, بھائی آپ کا سٹاپ آ گیا, اترو, نیچے اترو, یہ نیچے اتر کے دیکھے گا یہ ملتان تو نہیں ہے, تو علی پور ہے. تو حیران ہو کر اس سے پوچھے گا بس والے سے, بھائی میں نے تو ملتان جانا تھا, یہ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کیا کہے گا کہ اگر آپ نے ملتان جانا تھا تو ملتان کی گاڑی پر بیٹھتے. آپ بیٹھ گئے علی پور کی گاڑی پر, تو علی پور کی گاڑی علی پور جائے گی, ملتان تو نہیں جائے گی. اگر ملتان جانا تھا تو اسی گاڑی پر بیٹھتے. انسان کو جب اللہ نے دو راستے دکھائے, ساتھ بتا دیا نتیجہ بھی تجھے وہی ملے گا. اگر انبیاء کے راستے کو تو نے چن لیا, اہل بیت کے راستے کو تو نے اپنا لیا, نتیجہ تجھے اہل بیت والا جنت ملے گا. اگر اہل بیت کے راستے کو چھوڑ کر یزیدیت کی راہ پر چل پڑا, فرعونیت کی راہ پر چل پڑا, دشمنان خدا کی راہ پر چل پڑا, پھر اہل بیت سے امید نہ رکھنا, پھر امید اہل بیت سے نہ رکھنا. یہ قانون ہے قرآن کا, یہ اللہ کا قانون ہے, مگر یہ کہ انسان توبہ کر لے. بعض اوقات آپ غلط گاڑی پہ بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر گاڑی چلی اور فوراً آپ کو اندازہ ہو گیا میں تو غلطی سے یہاں بیٹھ گیا ہوں. فوراً آپ نے بس والے ڈرائیور کو کہا, روکو گاڑی, مجھے یہیں اتارو. میں نے کہاں جانا تھا؟ ملتان جانا تھا, مجھے اتارو, غلط گاڑی پہ بیٹھ گیا ہوں. یہ جو آپ اس گاڑی سے اتر گئے ہو اور غلط راستے کو چھوڑ دیا ہے تاکہ صحیح مقصد کی طرف جاؤں, اسی کو توبہ کہتے ہیں. یہی توبہ ہے کہ غلط راہوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر واپس آ جانا, یہ توبہ ہے.
توبہ کا دروازہ مومن کے لیے بند نہیں ہوا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے، مگر یہ کہ انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اور معصوم فرماتے ہیں سب سے خوبصورت ترین توبہ جوانی کی توبہ ہے۔ بزرگ ہو گیا، عمر تو نے گزار دی، اب توبہ کرنے کا کیا مقصد؟ اب تو ہر بزرگ توبہ کرتا ہے۔ بزرگ جیسے ہی داڑھی سفید ہوتی ہے سارے بزرگ مسجد جاتے ہیں۔ مسجد جانے کا مزہ تو تب تھا جب تو جوان تھا، تب مسجد جاتا۔ اب بھی مسجد جا، اب بھی تیرے اوپر نماز واجب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگ نماز نہ پڑھیں، بزرگ پڑھیں، ان کا نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن نماز اس وقت انسان کی کام آتی ہے جب انسان جوانی کے عالم میں اللہ کی راہ پر آ جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جس راستے کو اختیار کرے گا نتیجہ بھی ویسے ہی ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر راہ حسین ابن علی کو اختیار کر لیا نتیجہ حسینی والا ملے گا، اگر نام امام حسین کا لیا اور پھر راستہ اختیار کر لیا یزیدیت کا خدا نخواستہ، پھر کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت، دشمنان اہل بیت پر لعنت، آواز بلند کر صلوات۔ گفتگو جاری رکھیں یا رک جائیں ابھی؟ آواز بلند کر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی صلی علی محمد و آل محمد۔
ختم تک تمام انبیاء کو اوصاف کو اگر دیکھنا چاہتے ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، دیکھو میرے بھائی علی کی طرف، تمام انبیاء کی اوصاف تمہیں علی میں نظر آئیں گی. ماشاءاللہ. یہ نعرہ جو باہر سے لگے، نعرہ اندر آ کے لگے تو زیادہ مزہ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی نعت پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ میری طرف رہے. امیر المومنین کا رستہ اختیار کریں گے تو امیر المومنین والا نتیجہ ملے گا. اگر دنیا میں زندگی گزاری کسی اور کے رستے پر، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کھیتی باڑی کریں اور گندم کاشت کریں لیکن امید لگائیں کہ یہاں سے گنا نکل آئے گا، نکلے گا؟ آپ گنا لگائیں اور امید کریں چنے کی کہ یہاں سے چنا نکل آئے گا، نہیں ہے. انسان جس کی راہ پر زندگی گزار رہا ہے نتیجہ بھی ویسا ہی ملے گا. ابھی مثالوں کے ساتھ آپ کو میں نے یہ نقطہ عرض کیا ہے، سمجھایا ہے کہ انسان دنیا میں جس راستے کو بھی اختیار کرتا ہے نتیجہ اس کو ویسا ہی ملتا ہے. اب ہماری کیا ہے خواہش؟ ہم کہتے ہیں کہ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں لیکن جب قبر میں جائیں تو مولا علی شفاعت ہماری کریں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب مولا علی آ کر ہم سے پوچھ لیں، بتاؤ فیضان صاحب بڑے مولانا بنتے ہو، بڑے عالم دین ہو، میری راہ پر زندگی گزاری یا نہیں گزاری؟ میں جو کہتا تھا ایماندار بن جاؤ، کتنے ایماندار ہو؟ دکان تم نے کھولی 100 کی چیز 200 میں بیچتے ہو. دکان تم نے کھولی، کاروبار تم نے کیا، لوگوں کو دھوکے دیتے ہو. کیا علی کی سیرت پر عمل کر رہے ہو؟ دوسروں پر ظلم نہیں کرتے ہو؟ امیر المومنین کے سامنے جب ظلم کا موضوع آیا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں کی اور زمین کا سارا خزانہ اٹھا کر اگر علی کے سامنے رکھ دیا جائے اور کہا جائے اے علی اس چونٹی کے منہ سے یہ دانہ چھین لو، علی 7 کائناتوں کی اور 7 بر اعظموں کی دولت کو، خزانوں کو اپنے سامنے سے ٹھکرا دے گا، ایک چونٹی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. یہ ہے علی. ظلم نہیں ہے علی کی زندگی میں. جب ایک شخص نے آ کر پوچھا معصوم سے کہ امیر المومنین کو قتل کیوں کیا گیا، فرمایا لشدت العدل، علی کی عدالت کی وجہ سے علی کو شہید کیا گیا. مولا علی کو جب خلیفہ بنایا گیا پہلا خطبہ آ کر دیا ممبر پر. کیا کہا ہوگا علی نے؟ امیر المومنین ممبر پر آئے اور جہاں پہلے خلیفہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ گئے، جہاں دوسرے خلیفہ بیٹھتے تھے وہاں بھی پاؤں رکھ کر اوپر آ گئے، اور جہاں تیسرے خلیفہ بیٹھتے تھے وہاں بھی پاؤں رکھ کر وہاں آ گئے جہاں رسول اکرم بیٹھا کرتے تھے. علی اپنے مقام پر آ گیا اور اپنے مقام پر پہنچ کر پہلا خطبہ اپنی خلافت کا، پہلا خطبہ جب حکومت ملی، فرمایا کہ میں بیت المال کو لوٹاؤں گا. اگر یہ بیت المال ظلم کے ساتھ کسی عورت کے جہیز میں بھی چلا گیا ہو، علی اس کو واپس لائے گا. علی ظلم برداشت نہیں کرتا. امیر المومنین سب یہ واپس کروں گا. بھائی ہے عقیل، حضرت امیر المومنین کے بھائی ہیں عقیل ابن ابو طالب. ان کی زندگی بہت قسم پرسی میں گزری. بچے زیادہ تھے، اولاد زیادہ تھی، کثرت اولاد تھی اور نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں بھی کمزور ہو گئی تھیں. آئے امیر المومنین کے پاس، مولا علی کی حکومت ہے، بیت المال سارا مولا علی کے پاس ہے. بھائی آیا، حضرت عقیل کہا کہ علی میری اولاد زیادہ ہے، خرچے زیادہ ہیں، تو بیت المال میں سے جتنا مجھے حصہ دیتے ہو تھوڑا سا مہربانی کر کے مجھے بڑھا دو. آپ کے پاس دولت ہو اور آپ کا بھائی آپ کے پاس آ جائے اور آ کر کہے کہ جتنا میرا حق بنتا ہے اس سے زیادہ مجھے تھوڑا سا دو. آپ کے پاس اختیار ہو بیت المال کا، لوگوں کا مال آپ کے پاس جمع ہو، آپ کیا کرو گے؟ فوراً دے دو گے. فوراً میرے بھائی ہو، میرے عزیز ہو، آپ کی مدد نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ بس بتانا کسی کو نہیں، خیال کرنا. یہ بھی اس کو آگے ہم سمجھاتے ہیں، چلاکی دیکھیں ہماری، اس کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بتانا نہیں کسی کو جو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. مولا علی عقیل کو دے سکتے تھے، سارا بیت المال سامنے تھا، جواہرات، درہم و دینار، مال و دولت، خزانہ سارا مولا علی کے سامنے پڑا تھا. کہا علی میں حقدار ہوں، مجھے جتنا بیت المال سے ملتا ہے، میرا جو حق بنتا ہے
اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا، مہربانی کر کے تھوڑا اور دو۔ امیر المومنین کے قریب ایک سیخ لوہا تھا جو انگیٹھی میں پڑا ہوا تھا، لگایا نہیں بھائی کو، قریب کیا، جیسی قریب کیا گرمائش ملی نا حضرت عقیل کو، فوراً پیچھے ہٹے۔ کہا علی کیا کر رہے ہو، مجھے جلانا چاہتے ہو، کیا میرے قریب کیا تم نے؟ کہا کہ اے میرے بھیا، تم اس دنیا میں اس لوہے کی سلاخ کی گرمائش سے گھبرا گئے ہو اور مجھے جہنم کی گرمائش کی دعوت دے رہے ہو۔ بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر حق نہیں بنتا علی نہیں دے گا، اتنا عادل ہے علی۔ قسیم النار والجنہ علی ہے نا، جنت کی ٹکٹ علی دینے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہیں اور امیر المومنین کو گلے سے لگایا ہوا ہے، مولا علی کو رسول اللہ نے گلے سے لگایا ہوا ہے اور اونچا اونچا پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اے علی، اگر اللہ کسی انسان کو حضرت نوح کی عمر عطا فرمائے، توجہ ہے یا نہیں ہے، اے علی گلے لگایا ہوا ہے، علی کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور چیخ چیخ کر رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے علی یاد رکھنا، اگر اللہ کسی انسان کو نوح کی عمر عطا فرمائے، کئی 100 سال کی عمر عطا فرمائے اور وہ سارا دن روزے رکھتا ہو، راتوں کو عبادت کرتا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں روزانہ عطا کرتا ہو، دن رات عبادتیں کرتا ہو، حج پہ حج کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اے علی یاد رکھنا یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد، اتنی عمر ہونے کے بعد، اے علی اس کے دل میں اگر تیرا تھوڑا سا بھی بغض ہوا اور مر گیا، اس کی موت اور کتے کی موت میں فرق نہیں ہے۔ واضح فرمایا اے علی تیرا دشمن منافق ہے، تیرے سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہے۔ یہ وہ حدیث میں نے پڑھی ہے جو صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، سب کتابوں کے اندر ذکر کی ہے، اہل سنت کی منابع میں یہ حدیث موجود ہے۔ اے علی آپ معیار ہیں مومن اور منافق کا، علی کا تذکرہ کرو لوگ نکھر جائیں گے، مومن کون ہے منافق کون ہے۔ جس کا علی کا تذکرہ سن کر دل خوش ہو جائے سمجھ جانا مومن ہے، اور علی کا تذکرہ سن کر جس کا چہرہ بگڑ جائے، چہرے پہ بل پڑ جائیں، سمجھ جانا کہ یہ منافق ہے۔ تو اگر امیر المومنین کی محبت، امیر المومنین کا شیعہ ہونا یہ معیار ہو گیا منافق اور مومن کا، تو آپ اندازہ کریں جو علی کی راہ کو چھوڑ گیا، جو علی کا راستہ چھوڑ گیا، علی اس کو اپنائیں گے؟ زندگی کسی اور کے راستے پر گزار دی، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، امید لگاتا ہے علی سے، امید لگاتا ہے کس سے؟ جو اتنا بڑا عادل ہے کہ اپنے بھائی کو بھی بیت المال سے اضافی رقم نہیں دیتا۔ اس عادل سے کیا امید لگائی ہوئی ہے؟ بچا لے گا ہمیں، ہاں اہل بیت بچا لیں گے۔ کس کو؟ جو اہل بیت کی راہ کو اختیار کرے گا، جو اہل بیت کے رستے پر آئے گا۔ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ امام باقر کو کہہ رہا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کو، مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فرمایا محبت کرتے ہو یا کچھ اور بھی رابطہ رشتہ ہے ہمارے ساتھ؟ فرمایا مولا آپ سے محبت تو کرتا ہوں، اور کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ کہا کہ تم نے محبت کر کے مومن تو بن گئے، تم ہمارے قریب تو ہو گئے، ہمارے پسندیدہ تو ہو گئے، ہم سے محبت کرتے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن محبت سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دو۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا ہماری راہ کو اختیار کرو، ہماری سیرت کو اپناؤ، پھر تم ہمارے شیعہ ہو۔ تب تک شیعہ نہیں بن سکے، حبدار بن جاؤ گے۔ حبدار میں اور شیعہ میں فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے جیسے مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے۔ مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا۔ مسلمان انسان کلمہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے، لیکن مومن تب ہوتا ہے جب علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ اب علی ولی اللہ پڑھ لے اور علی کے راستے کو نہ اپنائے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا سمجھتا ہے مولا علی اس کے دھوکے میں آ جائیں گے؟ مولا میں تو آپ سے محبت کرتا تھا، بس آپ کے نعرے لگاتا تھا دن رات، علی علی کرتا تھا۔ مولا علی پوچھیں گے میرے لیے کیا کیا تم نے؟ کیا تیرا کردار ایسا تھا کہ تجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ علی والا ہے، یہ واقعی علی والا ہے؟
یہ امیر المومنین کی سیرت پر عمل کر رہا ہے. ایک خاتون آئی امیر المومنین کے پاس, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, فرمایا مولا, اس نے آ کر چیز پوچھی کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. وہ کوئی حرام حلال والا مسئلہ نہیں تھا. تو مولا نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر لو. اگر حرام حلال کا کوئی مسئلہ ہوتا تو امام کہہ دیتے کہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, واضح کہہ دیتے. وہ کوئی ایسی بات تھی جس پر مولا نے کہا آپ کی مرضی ہے, کوئی حرج نہیں, اگر کر بھی لوگی تو کوئی حرج نہیں ہے. تو کہا نہیں مولا آپ مجھے بتائیں میں کروں یا نہ کروں, اپنی مرضی نہیں کرتی. مولا نے کہا نہیں تمہاری مرضی ہے, دیکھ لو, کوئی اس میں حلال حرام والی بات نہیں ہے, کر لو اگر کرنا ہے یہ کام تو. کہا نہیں مولا آپ بتائیں, آپ رہنمائی کریں. جب اس نے بار بار یہ کہا نا کہ مولا نہیں آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں, مولا نے کہا اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو. تو کہتی ہے مولا اگر ایک سیب ہو, حلال سیب ہو اور پاک و پاکیزہ سیب ہو, اس کو آپ درمیان سے کاٹ لیں اور مجھے کہیں کہ آدھا حلال ہے تیرے لیے آدھا حرام ہے. ایک ہی سیب ہے, پاک ہے پاکیزہ ہے, میرے سامنے آپ نے کاٹا ہے, آدھا حصہ پاک آپ کہہ رہے ہیں اور آدھا حصہ حرام آپ کہہ رہے ہیں, میں اس حرام کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی. کیوں؟ چونکہ آپ نے کہہ دیا, بس ختم بات, آپ نے کہہ دیا بات ختم. یہ ایمان ہو اہل بیت پر. چونکہ مولا آپ نے کہہ دیا بس, اور بات کرنے کی ضرورت ہی اب نہیں ہے. چونکہ آپ نے کہہ دیا بس, یہی اللہ کی رضا ہے. جو آپ نے بات کر دی یہی اللہ کی رضا ہے. توجہ فرمائیں, راہ حسین ابن علی کو طے کرنا بہت ضروری ہے. ظالم کے خلاف قیام کرنا بہت ضروری ہے. ظلم کو برداشت کر لینا, ظالم کے خلاف قیام نہ کرنا, یہ امام حسین علیہ السلام کی راہ نہیں ہے. یہ راستہ امام حسین کا نہیں ہے, کسی کا بھی ہوگا, حسین کا یہ راستہ نہیں ہے. حسین کا کیا راستہ ہے کہ جب ظلم ہو, ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا. توجہ آپ کی میری طرف رہے, ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو وصیت کی ہے, اور وصیت میں کیا جملے کی ہیں, میں وہ وصیت اگر آپ اجازت دیں تو میں امام حسین کی وصیت آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اب امام مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے بھائی کو وصیت کر رہے ہیں. شیعہ ہیں, عزادار ہیں, امام حسین کی مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں. 10 دن یہ محرم ہمارے ہیں, اور اس کے بعد پتہ نہیں زندگی اگلے محرم میں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. کبھی بھی ہمارے ممبر پر کلام امام حسین نہیں پڑھا جاتا. خطیب کہتا ہے امام یہ ہے, مولانا کہتا ہے امام یہ ہے, ذاکر کہتا ہے امام یہ ہے, ذاکر کہتا ہے کربلا یہ ہے, مولانا کہتا ہے کربلا یہ ہے, خطیب کہتا ہے کربلا یہ ہے, فلاں کہتا ہے کربلا یہ ہے, فلاں کہتا ہے کربلا یہ ہے. حسین سے پوچھو کربلا کیا ہے, حسین تمہیں بتائے گا کربلا کیا ہے. مدینہ سے جب امام نکلے ہیں اور کربلا پہنچنے تک 90 خطبات ارشاد فرمائے ہیں امام نے. کتنے؟ 90 خطبے. جب امام 28 رجب کو مدینہ سے نکلے ہیں, اس دن سے لے کر 10 محرم تک, 10 محرم کو امام شہید ہو گئے. اس دوران کتنے خطبات ارشاد فرمائے, اور بعض تاریخوں میں 90 سے بھی زیادہ, 90 خطبات ارشاد فرمائے. اپنے قیام کو مدینہ جب چھوڑا, قیام شروع ہو گیا تھا نا وہیں سے, جیسے ہی اپنا وطن چھوڑا وہیں سے امام حسین کا قیام شروع ہو گیا تھا. اس کا مطلب وہ 90 خطبات جتنے تھے وہ سب اپنے قیام کے بارے میں تھے امام کے. ایک خطبہ بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے ہمارے ممبر سے؟ کبھی سنایا گیا ہماری عوام کو کہ امام جب مدینہ سے نکلے کیا بات کی امام نے؟ کبھی پوچھا مولا آپ بتائیں کربلا کیا ہے؟ کبھی حسین سے پوچھا؟ نہیں پوچھا امام حسین سے, مولا آپ بتائیں. بس ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ مولا بس آپ کچھ نہ کہیں, ہم بس آپ کی ہم تو سنا کرتے رہیں, آپ بس بیٹھے رہیں آرام سے, آپ کوئی بات نہ کریں. ہماری روش ایسی بن گئی, ہمارا طریقہ کار ایسے بن گیا ہے. کلام امام ہمیں پڑھ کر نہیں سناتا کوئی بھی. حسین سے بڑھ کر کوئی بہترین کربلا کی وضاحت کر سکتا ہے؟ میں کیا کربلا کی وضاحت کروں؟ امام حسین سے پوچھو کربلا کیا ہے. امام حسین سے پوچھو کیوں مدینہ چھوڑا, کیوں نانا کا گھر چھوڑ دیا, نانا کی قبر کو چھوڑ دیا, کیوں ماؤں بیٹیوں کو لے کر مکہ چلے گئے, مکہ سے بیابان کربلا پہنچ گئے, کیوں یہ سب کچھ کیا؟ امام بتائیں گے اپنے کلام میں کیوں چھوڑ رہا ہوں. یہ ایک خطبہ, ایک وصیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سب؟ ھذا
मा औसा बिहिल हुसैन इब्न अली इला अखीन मोहम्मद इब्न हनफिया। हुसैन इब्न अली ये वसीयत कर रहा है मोहम्मद इब्न हनफिया को, अन्नल हुसैन यशहदु, हुसैन गवाही देता है। अब मौला हुसैन ये वसीयत कर रहे हैं और पहला जुमला क्या फरमाया, अन्नल हुसैन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन सबसे पहली गवाही ये देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये इमाम अपनी वसीयत शुरू कर रहे हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ला शरीक लह, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद अल्लाह का अब्द है और रसूल है। फरमाया वज्जा बिल हक़ मिन इंदहु, और जो कुछ अल्लाह ने मोहम्मद पर नाजिल किया सब का सब हक था, सब हक था जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल किया। व अन्नल जन्नत हक़्क़ुन, जन्नत हक है, व नार हक़्क़ुन, जहन्नम हक है, व सातो आतियतुन ला रैब फी, और वो कयामत का दिन के आना, वो दिन आना हक है, वो दिन आएगा उसमें कोई शक नहीं है। व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कबूर, और याद रखना वो अल्लाह तुम्हें कब्रों से उठाएगा, ये भी हक है, वो अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। पहले मौला हुसैन तमहीद बांध रहे हैं, मुकद्दमा बना रहे हैं, वसीयत आगे है, पढ़ता हूं, अभी छोटी है, परेशान नहीं होना आपने। व इन्नी, अब इमाम यहां से अपना मकसद बयान कर रहे हैं, मैं मदीना क्यों छोड़ रहा हूं, क्यों अपने वतन को छोड़ दिया हुसैन ने, तवज्जो फरमाए। व इन्नी लम अखरुज आशिरन वला बतेरा, ए मोहम्मद इब्न हनफिया, हुसैन शर फैलाने के लिए या सैर व तफरीह के लिए मदीना नहीं छोड़ रहा। कोई अपने वतन को छोड़ता है? आपको कहा जाए कि हमेशा के लिए इस वतन को छोड़ दो, और आपको यह भी पता हो कि वतन छोड़ रहा हूं और आगे मौत है, और फिर भी कोई वतन छोड़ दे, अपना घर बार, जायदाद, बुजुर्गों की कब्रें, बुजुर्गों की यादें, घर की यादें, कौन छोड़ता है? जिस घर में हुसैन ने तरबियत पाई, जिस घर में हुसैन की विलादत हुई, वो घर हुसैन छोड़ दिया। अपने वतन को छोड़ना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ये उससे पूछें जो परदेसी है, जो परदेसी है ना, परदेश में रहता है, उससे पूछें वतन क्या है, वो बताएगा आपको। जो परदेसी नहीं है उसको अपने वतन का उसका एहसास नहीं होता, वो कहता है ये बस, उसका अहमियत नहीं देता। वतन बहुत बड़ी चीज है, अपना घर बहुत बड़ी चीज है। फरमाया इन्नी लम अखरुज आशिरन वला बतेरा वला मुफ्सिदा, मैं फसाद के लिए नहीं जा रहा। इमाम हुसैन किसको वसीयत कर रहे हैं? मोहम्मद इब्ने हनफिया को, अपने भाई को, कि मैं फसाद के लिए नहीं जा रहा, वला जालिमा, किसी पर जुल्म करने नहीं जा रहा। व इन्नमा खरज, तो मैं क्यों निकला, ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना रसूल अल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। पहला मकसद क्या फरमाया? मेरी माएं बहनें सुनेंगे, ये हमारी मजलिस में ये चीज बयान नहीं होनी चाहिए, यही चीज तो है जो बयान होनी चाहिए। मौला हुसैन से पूछो ना करबला क्या है, मौला क्यों छोड़ा मदीना, क्या वजह थी, क्यों बहनों को लेकर चल पड़े? क्या ऐसी नौबत आ गई कि शीरखार असगर को भी साथ ले लिया? क्या ऐसी नौबत आ गई कि 4 साल की सकीना को भी साथ ले लिया? इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, ए मोहम्मद इब्न हनफिया, यजीद फासिक है, वो फाजिर है, वो लईन है, वो शराबी है, उसने हलाल मोहम्मद को हराम कर दिया है, वो दीन खुदा को नाबूद करने वाला है। और अगर कोई दीन खुदा को नाबूद करने वाला हो और हुसैन घर में बैठा रहे, ऐसा हो नहीं सकता। हुसैन मुदाफे कुरान है, हुसैन मुदाफे सुन्नत रसूल अल्लाह है। हुसैन ही तो है जिसने सुन्नत रसूल का दिफा करना है। हुसैन नहीं निकलेगा तो कौन निकलेगा? मैं वक्त का इमाम हूं, मैंने दीन की हिफाजत करनी है, मेरा फरीदा है निकलना, मैं निकल रहा हूं। किस लिए? लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, अपने जद नाना रसूल अल्लाह की उम्मत की इस्लाह करने के लिए निकल रहा हूं। अब देखें, फरमाया इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। जान जाती है तो चली जाए, बच्चे शहीद होते हैं तो हो जाएं, अली अकबर जैसा बेटा शबीह रसूल शहीद होता है तो हो जाए, अल्लाह का दीन बच जाए। और इतना ही नहीं, हुसैन हुज्जत खुदा, कहा मेरी गर्दन कटती है तो कट जाए, दीन खुदा बच जाए, दीन खुदा बच जाए। फरमाया उरीदो अन अमर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, ए मोहम्मद इब्न हनफिया, मैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकल रहा हूं, यानी नेकी की हिदायत और बुराई से रोकने के लिए निकल रहा हूं। फरमाया
وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے جد نانا رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب کی سیرت کو احیا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، ان کے اس کردار کو اجاگر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ فمن قابلنی بقول الحق، اب بہت دردناک جملہ فرمایا۔ حسین نے کسی کو مجبور نہیں کیا، فرمایا جو میری بات کو قبول کرتا ہے اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو حق کا راستہ دکھائے۔ جو میری بات کو حق سمجھتا ہے، میری بات کو مان لیتا ہے، اللہ اس پر رحمت نازل کرے۔ وَمَن رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِرْ حَتَّى، اور جو میری بات کو نہیں مانے گا، رد کر دے گا، اللہ اس کے اور میرے درمیان ایک دن ضرور فیصلہ کرے گا۔ ایک دن آئے گا جب ساری دنیا دیکھے گی اس نے میری بات کو رد کیا تھا، اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ جو میری بات کو قبول کرے گا، میری بات مان لے گا، میرے ساتھ چل پڑے گا، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، وہ شہداء کے درجے کو فائز ہوگا۔ اور جس نے میری بات کو رد کیا اس کے اور میرے درمیان اللہ ایک دن فیصلہ کر دے گا، یعنی وہ ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے حسین کی بات کو رد کر دیا۔ وَهَذِهِ وَصِيَّةُ إِلَيْكَ يَا أَخِي وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَتَوَكَّلْتُ إِلَيْهِ وَأُنِيبُ، میں اللہ پر توکل کر کے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ مختصر وصیت میں نے پڑھی ہے، اور یہ بات کر کے امام خروج کر لیا، مکہ سے نکل چکے، مدینہ سے نکل چکے، قافلہ روانہ ہو گیا، اپنا مقصد بیان کر دیا۔ 90 خطبات امام نے ارشاد فرمائے۔ کتنے خطبات ہم نے ممبروں سے سنے ہیں؟ حسین سے پوچھا مولا آپ بتائیں کربلا کیا ہے؟ نہیں پوچھا، اپنی خیالی کربلا بنائی ہوئی ہے کہ یہ شاید کربلا ہے۔ کربلا بہت عظیم ہے، اس لیے عظیم ہے کہ کربلا میں ایک ایسی ماں ہے جس نے سب کے بچوں کو پرسہ دیا، اپنے 2 بچوں شہزادوں کو پرسہ نہیں دیا۔ حضرت زینب کبریٰ، 2 شہزادے ہیں، اون و محمد، اور ایسے شہزادے ہیں کہ جب مدینہ سے نکل رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر شوہر ہیں جو حضرت زینب کے، آئے، کہا بی بی آپ جا رہی ہیں مدینہ چھوڑ کر، میری خواہش ہے ان میرے 2 بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، اپنے یا آپ کے بھی بچے ہیں اون و محمد، ان کو ساتھ لے جائیں، اور بی بی میری ایک وصیت ہے، وصیت یہ ہے کہ میرے بچوں کو علی اکبر کے شہید ہونے سے پہلے ان کو میدان میں بھیجنا، ان کو صدقہ بنانا علی اکبر کا۔ اور عزیزدارو، جب میدان کربلا میں کارزار شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو سب کو پہلے کچھ اصحاب کو بھیجا امام حسین نے، اور حضرت اون و محمد خیمے کی طرف گئے، جاتے ہیں حضرت زینب کے قریب جا کر بیٹھے، بی بی نے اپنا چہرہ موڑ لیا، اس طرف آئے، اس طرف آئے، بی بی نے چہرہ اس طرف کر لیا، موڑ لیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ بچوں نے پوچھا اماں کیوں ناراض ہیں آپ ہم سے؟ کہا کہ ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک میدان میں نہیں گئے، کیا اکبر کے شہید ہونے کے بعد میدان میں جاؤ گے؟ کیوں ابھی تک نہیں گئے؟ کہا ماموں حسین نے ابھی تک اجازت نہیں دی۔ بی بی گئیں، اپنا واسطہ دیا، کہا کہ بھیا میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو پہلے بھیجو، اور کان میں کوئی وصیت کی حضرت زینب نے، اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت اون کو گھوڑے پر بٹھایا، حضرت عباس نے حضرت محمد کو گھوڑے پر بٹھایا، اور گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کر دیا۔ اتنے چھوٹے تھے کہ جنگی لباس جب مولا حسین نے پہنایا پورا نہیں آتا تھا، خود جب سر پر پہنایا پورا نہیں آتا تھا، پھر کپڑا باندھا سب پر، سر پر کپڑا باندھ کر خود پہنایا، ہاتھ میں تلوار دی اور کہا بیٹا جاؤ اللہ کے حوالے۔ جیسے ہی میدان جنگ کی طرف چلے، یہ 2 بچے ہیں اون و محمد، 8 سال 7 سال عمر ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے انہوں نے ایسی جنگ کی جیسے علی جنگ کرتا تھا، ایک نے دائیں طرف سے حملہ کیا، ایک نے بائیں طرف سے حملہ کیا، اور فوج کو چیرتے ہوئے، میدان کو چیرتے ہوئے دریا پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی دریا پر پہنچے گھوڑے سے نیچے اترے، پانی کو دیکھ کر دونوں بھائیوں کے چہرے سے آہ نکلی، اے کاش سکینہ کی مشک لے آتے، اے کاش ہم پانی کے لیے مشک لے آتے، اصغر کی پیاس بجھ جاتی۔ اور پھر پانی نہیں پیا،
پانی نہیں پیا. جب دریا پر پہنچے نا دونوں بچے, خیام میں آواز آئی کہ بچے دریا پہ پہنچ گئے. بی بی زینب کو جا کر کسی نے بتایا کہ بی بی مبارک ہو, آپ کے بچے دریا پہ پہنچ گئے. کہا مجھے مبارک نہ دو, مجھے ڈر ہے میرے بچے کہیں اصغر سے پہلے پانی نہ پی لیں, کہیں میرے بچے سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لیں, دعا کرو وہ پانی نہ پئیں. عباس کو بلایا, عباس میرے بچوں کو آواز دو, پانی نہ پینا. اگر زینب کے بچوں نے اصغر سے پہلے پانی پی لیا, یاد رکھنا میں دودھ معاف نہیں کروں گی. آئے واپس میدان میں آئے, جنگ شروع کی. عمر سعد لعین خود روایت کرتا ہے کہ یہ دونوں بچے ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے. 5000 کے لشکر کو روانہ کیا کہ جاؤ ان کو گھیر کر مارنا شروع کرو. ایک لعین نے حضرت اون کے سر میں گرز مارا. گرز کا لگنا تھا کہ زین سے زمین پر آ گئے. محمد کے سر پر تلوار لگی, تلوار کا لگنا تھا, دونوں بھائی زین سے زمین پر آئے. روایات کے مطابق ایک بھائی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا, دوسرا زخمی ہے, خون بہ رہا ہے, اور آواز دے کر بلایا, الیہ الیہ یا اماں, قریب آئیے مامو جان, آ کر مدد کیجئے. یہ پکارنا تھا کہ حضرت عباس اور مولا حسین فوراً لاشے پر پہنچے. تھوڑی سی سانس ابھی موجود تھی, قریب بلایا, کہا کہ مامو عباس, مامو حسین, آپ سے کچھ کہنا ہے, ذرا قریب آئیں. سر پر ہاتھ رکھا امام حسین کے, اور قسم کھا کر کہا کہ ہماری اماں زینب کو کہنا کہ اونو محمد کا پیغام ہے کہ جیسے اماں نے کہا تھا پانی نہیں پینا, جا کر بتانا کہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم دریا پہ ضرور پہنچے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا, ہم نے سکینہ سے پہلے پانی نہیں پیا. لاشوں کو اٹھایا اور خیام میں لے کر آئے. جیسے خیام میں لائے, آ کر رکھا. امام حسین نے کہا کہ بی بی بہنا, آپ کے بچوں نے پانی نہیں پیا, پیاسے شہید ہو گئے. تسلی ملی. اب تسلی اتنا کافی نہیں تھی, کہا کہ علی اکبر کو بلاؤ. علی اکبر کو بلایا, کہا قاسم کو بلاؤ. قاسم کو بھی بلایا, کہا بیٹا دونوں نیچے بیٹھ جاؤ. علی اکبر کو بھی نیچے بٹھا دیا, قاسم کو بھی نیچے بٹھا دیا. عباس بھیا کو بلایا, کہا عباس میرے بیٹے محمد کو تم اٹھاؤ, اون کو میں اٹھاتی ہوں. اور اٹھا کر دونوں شہزادوں کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا, اور کہا اے اون تو علی اکبر کا صدقہ ہے, اے محمد تو قاسم کا صدقہ ہے, میری جان فدا ہو علی اکبر پر, میرے بچے صدقہ ہوں قاسم پر. حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے جب یہ قافلہ لٹ چکا, عصر عاشور جب شام غریبہ ہوں گی, خیاموں کو آگ لگ چکی, ہر لاشے پر بی بی آئی اور اپنے اپنے خاندان والوں کو, اپنے عزیزوں کو آ کر پرسا دیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے 2 بچوں کے لاشیں دیکھے جن پر کوئی عورت نہیں تھی. میں نے امام سجاد سے پوچھا مولا ان بچوں کی ماں مر گئی کہ ان کے اوپر کوئی پرسہ دینے نہیں آیا؟ امام سجاد کہتے ہیں ان کی ماں زینب ہے, اس نے قسم کھائی ہے کہ اکبر کو روئے گی, قاسم کو روئے گی, اصغر کو روئے گی, اپنے بچوں کو نہیں رہے گی. اور جب بی بی اونٹ پر سوار ہو کر بن پالان کے اونٹوں پر سوار ہوئی اور جب میدان کاردار سے لے جایا جا رہا ہے, آخری دفعہ ان 2 لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا اون محمد, ماں کو معاف کر دینا, ان ماں نے تم پر گریہ بھی نہیں کیا, میں نے تمہیں دودھ بخش دیا, میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.